السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام فے کے مضبوط امیدوار حاجی رحمت خالق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں آج جو قرارداد پیش ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بیان تھا اس کے خلاف، اس حوالے سے ہم ڈسکس کر لیں گے۔ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم دیا۔ آج گلگت بلتستان اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوا ہے آپ کا قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیان کے خلاف، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ ہمارے آواز کو پورا ملک کی کونے کونے پہ پہنچانے کے لیے ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسمبلی میں آج جو قرارداد پیش ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس گلگت بلتستان کی اسمبلی میں اکثریت ان میچور ممبران وہاں پہنچے ہیں، ان کو اپنے ان میچورٹی کا ثبوت دے دیا اس قرارداد کے ذریعے۔ یہ ملک بننے سے پہلے سے اس ملک کو بنانے والوں کے خلاف قرارداد لایا ہے۔ 1000 مرتبہ سوچ کے ایسے قدم اٹھانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے والد محترم اور ان کی پورا نسل ملک بنانے میں ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور آج تک اس ملک کو سنبھالنے میں بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور ملک کے اندر اس وقت جو افراتفری ہے اس افراتفری کو سدھارنے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، اور ان کی منہ سے کوئی بات اگر کسی کو برا لگا ہے نکلی ہے تو اس کو اتنا مطلب جو ہے اچھالنا نہیں چاہیے۔ ان کی اچھایا ہزاروں کی تعداد میں ہے، اگر ایک بات کسی کو برا لگتا ہے تو ان کو اس انداز پہ مطلب جو ہے قوم کے سامنے لا کے مطلب جو ہے قوم کو الٹا راستے میں چلانے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو گلگت بلتستان کے اسمبلی کے اندر مچور لوگوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان مچور لوگوں نے یہ قرارداد لایا ہے، اور مچور جو ہے خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ قراردادیں لانے کا وقت نہیں ہے اسمبلیوں میں، اور اس ایشو کو مزید ہائی لائٹ کرنے کا بھی نہیں ہے۔ اس کو ختم کرنا چاہیے اس ایشو کو اس جگہ پہ۔ یہ کوئی مولانا فضل الرحمان نے شہداء نہیں ہے کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں کہا ہے۔ فوجی کوئی بھی شہید ہوتا ہے وہی شہید ہے۔ عام سویلین جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس ملک کی خاطر، ملک کی قربانیوں کی خاطر، جمعیت علماء اسلام کی ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ بھی وہی شہید ہے جس طرح ملک کی اداروں کے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے ہر شہری جو بھی اس قسم کے حادثات میں شہید ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہے۔ صرف مولانا فضل الرحمان نے اتنا کہا ہے کہ اداروں کی جو ذمہ دار لوگ ہیں، اداروں میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، حفاظت کرنا ان کی اولین ذمہ داریوں میں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ شہید نہیں ہوگا۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے ایسی کوئی بات نہ کہا ہے نہ کہے گا۔ وہ اداروں کے لوگ بھی ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو ہم شہید ہی سمجھتے ہیں ان کو، اور ان کی قربانیوں کو ہم وہی جذبات جس طرح ایک فوجی جذبے کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہم بھی اسی جذبات کے ساتھ ان شہید کو دیکھتے ہیں، ان کی ورثہ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ملک کو کوئی ایک ادارہ نہیں چلا رہا ہے، ملک کو چلانے کے لیے اداروں کا ذمہ داری اپنے جگہ میں، لیکن تمام شہری جو ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام سب کی سب اتنے محب وطن ہیں بغیر تنخواہ کی کہ جس طرح ہمارے اداروں کے لوگ محب وطن ہیں۔ اگر 25 کروڑ عوام میں سے کوئی ایک کا دکا برا اور مفسا اور دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو چن چن کے پکڑنا چاہیں، نہ کہ مطلب جو ہے اس قسم کی مطلب جو الزامات لگایا دوسروں کے اوپر۔ تو میرے خیال میں ایسی چیزیں بالکل ہرگز حلقہ بندی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے جو دارل سے سلیکٹڈ ممبر جو ہے اس نے بھی باہر نکل کے ایک بیان دے دیا ہے، تو اس نے بھی اپنے آپ کو ان میچور ہونے کا ثبوت دیا ہے، وہ بھی میچور نہیں ہے، ورنہ اپنے ذمہ کا کام کرنا چاہیے ہر آدمی کو۔ یہ ہمارا ذمہ میں نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑے لیڈر کے خلاف آواز نکالیں۔
یہ بین الاقوامی سطح کا لیڈر ہے، سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ، ملکی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ اتنا بڑا لیڈر کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہے، سمجھنا چاہے، ول بریف ہونا چاہے، پھر آگے کوئی بات ہونا چاہے۔ تو میں آج صرف اتنا کہوں گا، کل ہمارے جماعتی سطح پہ کوئی میٹنگ ہوگا، اس کے بعد پھر جماعت کی پالیسی جو ہے وہ ہم واضح طور پہ سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ حاجی صاحب اپنے حلقے کی کچھ انتخابی صورتحال کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ حلقے کیا کی پلان ہے، کیا سچویشن ہے؟ آیا کورٹ جائیں گے، نہیں جائیں گے؟ حلقے کی انتخابی آپ کے ایشوز ہے، آپ کے تحفظات ہیں فرانزک پر بھی کچھ پولنگ اسٹیشنوں کے؟ حلقے کی سیاست کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ اس وقت باقی ساری چیزیں کلوز ہو چکے ہیں اور عدالتوں کے ذریعے جو ریلیف ہم لے سکیں وہ لینے کے لیے فائل ورک کر رہے ہیں، تیاری پکڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عن قریب کیسز جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں فائل ہوں گے اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ انصاف کس حد تک ملتا ہے۔ بھائی صاحب ایک بات معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، پچھلے الیکشن میں آپ نے حاجی حیدر خان سے 48 ووٹ سے ون کیا تھا، تو حاجی حیدر خان کا صاحبزادہ ہے وکیل، اس نے ہار پہ آ کر باقاعدہ آپ کو مبارکبادی دی تھی۔ اس سال ان کا یہ ایک شکوہ ہے پیپل والوں کا اس ٹائم کہ ہم نے 3000 پلس ووٹوں سے لیڈ کیا ہے، انہوں نے ہمیں ہار نہیں پہنایا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، ان کی کیا جواب دیں گے؟ 2020 کا الیکشن جو تھا وہ شفاف الیکشن تھا، ہم کم سے یا زیادہ سے جیتے تھے، تو وہ یقینی اوریجنل ووٹ تھا۔ ایک پولیس اسٹیشن بقایا تو ایک پولیس اسٹیشن جوڈیشل کا خواتین کا وہ بھی بقایا نہیں تھا۔ صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک پولیس اسٹیشن کے عملہ پولنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ از خود ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، از خود لوگ خواتین خود ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے، تو ان کو موقع فراہم ہوا اور انہوں نے اپنا حق استعمال خود نہیں کیا، کسی زور زبردستی سے نہیں روکا تھا، اس لیے وہ پولنگ دوبارہ نہیں ہوا۔ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن میں بہت بڑی بے-ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ پوسٹر پیپر جو ہے اضافی نسیم کو دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کھنڈبری بھیلوں میں خواتین اور مردانہ پولیس اسٹیشن میں بڑے سطح پہ ڈبل ووٹ ڈالا گیا ہے۔ جوڈیشل میں خواتین اور مردانہ پولیس اسٹیشن میں ڈبل ٹرپل ووٹ ڈالا گیا ہے۔ اسی طرح سمیگال بروگی میں ڈبل ٹرپل ووٹ ڈالا گیا ہے، خواتین اور مردانہ دونوں میں، اور اسی طرح منیکال بالا میں بکس اٹھا کے لے جا کے 765 ووٹ پیپلز پارٹی کو ڈالا گیا ہے۔ اسی طرح ملازموں کا ووٹ جو ہے کرنلوں کا، میجروں کا مہر بنا کے چلاس میں خود مہر لگا کے جعلی ووٹ ڈالا گیا ہے۔ اب ان سب کی تحقیقات کی ضرورت ہے، فرانزک کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ نسیم بھائی نے خود جو ہے الیکشن کی دوران لوگوں کو اسٹامپ پیپر کے ذریعے لالچ دے کے ووٹ لیا ہے، خود ممنوع بور سے فائرنگ کر کے اپنے آپ کو مطلب جو ہے ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی جلساز آدمی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی بہت سارے جزازتیں گلگت بلتستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنا کاغذات نامزدگی کی فارم میں اس نے جتنا لکھا ہے اس سے کئی گنا زیادہ باہر پھیلی ہوئی ہے، تو ان سب کی تحقیقات کے پیچھے ہم لگے ہیں۔ انشاءاللہ عن قریب 5-6 مہینوں کے اندر ان کی تمام سارے صورتحال سامنے آئے گا، اور عدالتوں سے انصاف ہمیں ملنے کا 100% امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ انصاف ملے گا تو یا تو ہمیں ڈکلیئر کریں گے یا جو ہے 46 پالیسیوں کی دوبارہ پولنگ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی صاحب جو 8 پولنگ اسٹیشنوں میں جو ری پولنگ ہوا ہے، ان 8 پولنگ اسٹیشنوں میں آپ مطمئن ہیں کہ صاف و شفاف الیکشن ہوا ہے؟ یہ جو 8 پولنگ اسٹیشنوں میں ری پولنگ ہو گیا ہے، اس میں بھی سمیگال سے مختلف جگہوں سے خواتین دلائی کر کے لے جا کے گبر پولیس اسٹیشن میں، فیمیل پولیس اسٹیشن میں خواتین کو ڈبل ووٹ ڈلوانے کے لیے لے جایا گیا ہے، پدیال میں لے جایا گیا ہے، باہر سے خواتین لے جا کے وہاں ڈبل ووٹ ڈالنے کی کوشش کیا ہے۔
لیکن اتنا بڑا سطح پہ نہیں ہوا ہے جس طرح 7 جون کو ہوا ہے. اسی طرح اتنا بڑا سطح پہ کوئی بڑا گھپلہ نہیں ہے. البتہ ڈبل ووٹ یہاں بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کا ہم کوئی کمپلین بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ڈبل لے جانے کے بعد پھر کمپلین کرنا مناسب نہیں ہے. اس سے پہلے والے جتنا ہے ان سب کے اوپر ہمیں کمپلین ہے، اعتراضات ہے، اور انشاءاللہ ان کو ہائی لائٹ کریں گے. جی ناظرین، تو حجی صاحب کے ساتھ جو ہمارا جو گفتگو ہونا تھا وہ آج جو گلگت بلتستان اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے خلاف، اس حوالے سے تھا، لیکن ہم نے تھوڑا سا اپنے حلقے کی جو سیاست کی طرف بھی ہم لے کے گئے. حجی صاحب نے ایک خوبصورت بات کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 100 اچھایا کرتا ہے تو ایک بات بھی اگر اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اتنا اچھال کے پاکستان میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنا میزبان سلیم صافی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.